بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرات، جیسا کہ ہم شان صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پڑھ رہے تھے، اسی ضمن میں فرماتے ہیں اس حدیث کو امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتابوں میں نقل فرمایا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ایک خاتون، ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، حاضر ہو کے آپ سے ایک چیز کے بارے میں سوال کی، تو فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مسئلہ یہ حل ہو گیا، اگر پھر دوبارہ تم کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو تم میرے پاس آنا، میں تم کو اس کا جواب دوں گا۔ پھر فرمائی تو وہ خاتون کہتی ہے، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو نہ پائی تو میں کیا کروں؟ کیونکہ پہلے زمانے میں دور دور دراز سے گاؤں سے سفر کر کے آتے تھے لوگ مسائل پوچھنے کے لیے، تو ان کے دل میں خیال آیا اگر میں آپ کو نہ پاؤں، یعنی اگر آپ کا ظاہری طور پر اگر وصال اگر ہو جائے تو میں کس سے آ کے سوال کروں؟ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم تجدینی، اگر تم یہاں پر آؤ سفر کر کے، اگر مجھ کو نہ پاؤ، یعنی اگر میرا ظاہری طور پر اگر وصال بھی اگر ہو جائے، تو فرماتے ہیں فاتی ابا بکرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو تم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آؤ اور آ کر اپنے مسائل کے سوالات کا جواب تم یہاں سے لے کر جاؤ۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر، اس جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرا کر کے آپ سے سوالات کرنے کا بھی حکم دیا، اور اس میں اس بات کا بھی اشارہ تھا کہ میرے بعد اگر مسلمانوں کے پہلے اگر خلیفہ ہوں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور اسی لیے آپ کے بارے میں کہا جاتا افضل البشر، یعنی افضل تمام لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بعد، رسول اللہ کے بعد اگر کوئی افضل ترین شخصیت ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضرت صحابہ کرام کا ادب کریں، ان کے تعلیمات پہ چلیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام مومنین کو صحابہ کی عظمت بجا لانے کی توفیق عطا فرما، ان کی گستاخی کرنے سے ہمیں محفوظ فرما۔